الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل. قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس حکم کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ روزے کو فرض کرنے کی وجہ کیا ہے۔ کہیں بھی اللہ رب العزت نے اس طرح نہیں کیا کہ حکم بیان کیا اور حکم کے ساتھ اس کی علت اور وجہ بیان فرمائی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے ان کے فوائد بیان فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ سود پر مال دیتے ہیں وہ اپنے مال کو بڑھاتے نہیں ہیں۔ وما آتیتم من زکات، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، فاولئک هم المضعفون، یہی اپنے مال کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ اب زکوٰۃ دینے کی حکمت اور وجہ جو ہے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بیان فرمائی۔ اسی طرح نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ۔ شروع میں ہی سورہ بقرہ کی جب ابتدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت ایمان والوں کی، متقین کی صفات بیان فرماتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے وجہ نہیں بیان فرمائی کہ نماز قائم کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، نماز قائم کرنے والے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ لیکن روزے کا حکم اللہ رب العزت نے جب بیان فرمایا تو اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا اور حکم کے بعد علت اور وجہ بھی بیان فرمائی۔ لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کے اندر حکمت اور مصلحت یہ کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، کہ روزہ انسان کو خوف خدا، روزہ انسان کو پرہیزگار، روزہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے۔ متقی کا مطلب کیا؟ متقی کا مطلب یہ کہ جب ہم روزے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں تو روزے کی حالت کے اندر کھانے پینے سے ہم رکے ہوتے ہیں، جماع سے ہم رکے ہوتے ہیں۔ اب کھانا پینا ہم کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کھاتے؟ اب سے پہلے تو آپ کھاتے تھے، دن بھی وہی ہے، کھانا بھی وہی ہے، حلال غذا ہے، کیوں نہیں کھاتے؟
تو جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اسی چیز کا استحضار، اسی چیز کا دل میں جم جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ کا خوف انسان کے دل میں آ جائے، جس کے دل میں یہ راسخ اور پکا ہو جاتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں۔ اور رمضان کے اندر اس کی ایکسرسائز اور اس کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، اس کی مشق ہوتی ہے۔ تو روزہ انسان کے اندر خوف خدا پیدا کرنے کے لیے بطور مشق، بطور ایکسرسائز اور بطور ایک عملی عمل ہے جو انسان کے دل میں خوف خدا پیدا کر سکتا ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی آدمی اللہ رب العزت کو بڑا پسندیدہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو بے حساب رزق دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اجر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو متقی آدمی بڑا پسندیدہ ہے، اسی لیے تو متقی آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ وعدے فرمائے۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کے دل کے اندر خوف خدا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ سے ڈرنے اور پرہیزگاری ہے، اللہ رب العزت کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر تقوی کی مشق ہوتی ہے۔ روزہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑی عبادت ہے۔ کوئی بھی مجاہد، کوئی بھی فوجی، کوئی بھی جوان جو ہے جب میدان عمل میں اترتا ہے تو وہ اپنے سامنے پہلے زمانے کے اندر تلوار سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہوتی تھی، ایک لوہے کی ڈھال ہوتی تھی جس سے دشمن کے وار کو بلاک کیا جاتا تھا، روکا جاتا تھا۔ تو دشمن کے وار کو روکنے کے لیے جس چیز کو استعمال کیا جاتا اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ روزہ بھی ڈھال ہے، لیکن روزہ ڈھال دنیاوی دشمن کے لیے نہیں، بلکہ انسان کا جو اخروی دشمن ہے جسے جو ہے شیطان کہتے ہیں اس کے لیے ڈھال ہے۔ فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے لیے ڈھال ہے۔ اب انسان کے دو دشمن ہیں، ایک خارجی اور ایک داخلی۔ خارجی دشمن تو شیطان ہوا، اور داخلی دشمن وہ اس کا نفس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے خارجی دشمن سے بھی اور داخلی دشمن سے بھی۔ جب اللہ رب العزت نے نفس کو پیدا کیا تو اس وقت اس کو اللہ رب العزت نے جہنم میں جلایا، تو اس کے ساتھ نکالنے کے بعد اس کے اندر اسی طرح تکبر تھا۔ جب اللہ رب العزت نے پھر جلایا، پھر اس کے اندر کوئی اکڑ ختم نہیں ہوئی۔ جب اس کو بھوک پیاس اللہ رب العزت نے دی تو اس وقت اس نفس کے اندر عاجزی پیدا ہوئی۔ اسی لیے احادیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ شادی کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے شادی کرے، اگر شادی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنے سے انسان کے اندر وہ جو قوت شہوانیہ ہے وہ اس قوت کے اندر کمی آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بلایا اور ان کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی تسبیح، ہم آپ کی تحمید، ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے ایک مخلوق بنانے کی جو آپ کی عبادت کرے، آپ کی جو ہے وہ سامنے جھکے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر مادہ گناہ رکھا ہی نہیں ہے، اس لیے فرشتے کے 1000 سجدے ایمان والے کا ایک سجدہ اس سے کہیں بڑا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر قوت شہوانیہ بھی ہے، قوت بہیمیہ بھی ہے، جانوروں والی قوت بھی ہے، قوت غضبانیہ بھی ہے۔
اب ان گناہوں کی قوت کے بعد جب یہ گناہ سے رکتا ہے تو اب اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو اجر عطا فرماؤں گا۔ اب ایک بندے کو کھانے کی حاجت ہی نہیں، اب اس کے لیے کھانا کھانا نہ کھانا برابر ہے۔ تو فرشتوں کو تو کھانے کی حاجت ہی نہیں تھی، جب ان کو کھانے کی حاجت نہیں تھی تو ان کے لیے روزہ جو ہے وہ عبادت ہی نہیں بنے گا۔ روزہ عبادت بنے گا کن کے لیے؟ انسان کے لیے، کہ انسان کے اندر خواہ وہ نچلے درجے کا انسان ہو خواہ وہ کامل انسان ہو، سارے کے سارے انسان جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء جو کامل انسان تھے، حتیٰ کہ محبوب کبریا جو کامل انسان تھے، ان کو بھی کھانے کی حاجت تھی۔ اسی لیے مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں کے اندر بھی پھرتے ہیں۔ تو نبی کے اندر بھی یہ طاقت اللہ رب العزت نے رکھی ہوتی ہے، جب اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے اس طاقت کو دبا کر وہ جو ہے جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل نیکی بن جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اگرچہ نبی تھے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن قوت تھی، زلیخا نے پھسلانے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ زلیخا نے ان کا ارادہ کیا، یوسف نے ان کا ارادہ کیا، لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو وہ مبتلا ہو جاتے، لیکن انہوں نے اپنے رب کی برہان، اپنے رب کے خوف، اپنے رب کے استحزار کو دیکھ کر کہا قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب ان کا یہ عمل کہ قوت کے ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار اور اپنے سر کو جھکا دیے، یہ عمل ان کا نیکی بن جائے۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا، لیکن ان کا اعتراض بنتا ہی نہیں تھا کہ ان کی تسبیح اور تحمید عادت تھی، عبادت نہیں تھی۔ انسان کی تسبیح، تحمید، روزہ، نماز، یہ سارا کا سارا عادت نہیں، عبادت ہے۔ اور عبادت کس طرح؟ اس طرح کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دوسری قوتوں کو رکھا، یہ اس قوت کو دبا کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو یہ عبادت بن جاتی۔ تو انسان، اللہ رب العزت نے روزے کو بھی انسان کے لیے ڈھال بنایا کہ اس کے اندر بھوک کی قوت ہے، اس کے اندر پیاس کی قوت ہے، یہ اس کو دباتا ہے۔ اور فرمایا روزے کی فضیلت کے اندر محبوب علیہ السلام نے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور ایک روایت میں اس کو مجہول پڑا گیا کہ روزہ میرے لیے اور میں روزے کے بدلے روزے دار کو خود مل جاتا ہوں، کیونکہ روزہ ایک واحد عبادت ہے کہ جو کسی اس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ تلاوت کرنے والے کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، نماز پڑھنے والے کے اندر، زکوٰۃ دینے والا جس کو دے رہا ہے اس کو دیکھ کر جو اپنے اندر دل کے اندر عجب اور تکبر پیدا کر سکتا ہے، لیکن روزہ ایک پوشیدہ عبادت تھی۔ جب یہ پوشیدہ عبادت تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں خود پوشیدہ ذات جو اس کو مل جاؤں گی۔ اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ بڑا انعام ہے کہ اللہ کی ذات کا خود مل جانا، وہ پوشیدہ ذات، وہ پنہا ذات کہ جس کو پانے کے لیے لوگ جستجو کرتے ہیں، اللہ رب نے فرمایا کہ روزے دار کو میں خود مل جاتا ہوں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روزے دار کو دو جو ہے خوشخبری ملتی ہیں افطار کے وقت، ایک یہ کہ اس کو افطاری کی خوشی، اور دوسرا جو وہ مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس سارے امر کے اندر روزہ، نماز، جتنے بھی اوامر ہیں، اللہ رب العزت بندے کی بھوک پیاس کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت بندے کو جھکانا اور اس کی ناک کو زمین پر لگوانا نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا حکم پورا کیا کہ نہیں کیا۔ تو روزہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس حکم کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق پورا کیا جائے۔ اور اس حکم کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا یہاں یہ حکم ہے؟ اس میں آپ علیہ السلام کا طریقہ آ جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی سنت آ جاتی۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر دو عبادتیں ہوتی ہیں، ایک روزہ، وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرض فرمایا، دوسرا محبوب علیہ السلام کی سنت ہے جسے تراویح کہتے ہیں، اور وہ 20 رکعت تراویح ہے۔ بعض لوگوں کو جو اشتباہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حدیث عائشہ کی وجہ سے
حدیث عائشہ کے اندر وہ جو بیان فرمایا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کی نماز ہے، اور تہجد الگ نماز، تراویح الگ نماز ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تہجد کی نماز کے لیے تھا۔ اور تراویح جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتیں پڑھی، اس کے بعد آپ علیہ السلام بالاہتمام نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بالاہتمام ایک قاری کے پیچھے جمع فرمایا اور 20 رکعتیں مشروع فرمائی۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت بھی تم پر لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت حرم میں، 20 رکعت مسجد نبوی میں جو شروع کروائی، آج تک وہاں پر 20 رکعت تراویح ہی ہوتی ہے۔ تو 20 رکعت تراویح جو ہے یہ 2 عمل اس ماہ مبارک کے اندر ہے، دن میں روزہ، رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تراویح، یہ جو 2 بندہ کرتا ہے اور اللہ کا حکم پورا کر کے اس ماہ مبارک کو گزارتا ہے، اس کو اس روزے کا نور ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔